پیارے دوستو، اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز اچھے لگ رہے ہیں یا کوئی تھوڑا سا بھی ہیلپ فل ثابت ہو رہا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ہمارے حوصلہ افزائی کیجئے اور ویڈیوز کو لائک کیجئے، اس کو آگے شیئر کیجئے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم۔ اللہ رب العزت کا ہم لوگوں پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، ہمیں مسلمان بنایا، ہمیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، جو کہ تمام انبیاء و رسل سے اعلیٰ، افضل اور سب کے امام تھے، اور ہمیں اللہ رب العزت نے وہ دین عطا کیا جو کہ کامل و مکمل اور پہلے تمام ادیان سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اور اس بات کی شہادت اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم میں دی۔ سورہ مائدہ کی آیت 3 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج ہم نے تم پر دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین اسلام مکمل کر دیا ہے۔ واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت کا اتمام کر دیا ہے۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں وہ دین دیا ہے کہ جو کہ اس کا ہمارے لیے پسندیدہ دین ہے اور کامل و مکمل دین ہے۔ اس آیت کا نزول کب ہوا؟ یہ بات اکثر آپ لوگ سنتے رہتے ہیں اور یقیناً آپ کے علم میں ہوگی کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ میدان عرفات میں حجۃ الوداع کے موقع پر موجود تھے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی اور اس میں اللہ رب العزت نے یہ بات بالکل واضح کر دی کہ آج تمہارا دین مکمل ہو گیا ہے۔ اور حجۃ الوداع کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا عرصہ اس دنیا میں زندہ رہے؟ وہ کم و بیش 80 دن ہیں، یعنی آپ کی وفات سے صرف 2.25 مہینے پہلے یہ آیت نازل ہوئی، اور اللہ رب العزت نے دین اسلام کے کامل و مکمل ہونے کا ہمیں پتہ دے دیا کہ تمہارا دین مکمل ہو گیا ہے۔ اس میں کوئی کمی، اس میں کوئی کوتاہی، اس میں کوئی نقص اور اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ لیکن اس کا کیا کریں کہ اللہ رب العزت نے تو دین مکمل کر دیا، آج سے 1450 سال پہلے اعلان کر دیا کہ تمہارا دین مکمل ہے، لیکن ایک بہت بڑا طبقہ مسلمانوں کا ایسا ہے جسے اس بات کا یقین نہیں، یا وہ زبانی یقین کرتے ہیں، قولاً یقین کرتے ہیں لیکن عملاً یقین نہیں ہے۔ اگر ان کا عملاً بھی اس بات پر یقین ہو کہ دین اسلام مکمل ہو چکا ہے تو اس شکل میں انہیں دین میں نئے نئے پھانے لگانے، ریشم کے بہترین کپڑے میں اپنی طرف سے ٹاٹ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جوڑنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔
وہ کہتے تو ہیں کہ دین مکمل ہے، لیکن نمازوں میں، روزوں میں اور دیگر عبادتوں میں، کئی کاموں میں وہ نت نئی عبادات ایجاد کرتے رہتے ہیں اور دین اسلام میں داخل کرتے رہتے ہیں۔ اب ان عبادات کو جو جعلی ہیں، یہ عبادات جو کہ خود ساختہ ہیں، یہ جو کہ ایجادات ہیں، عبادات میں ایجادات، اس کو کیا کہا جائے گا؟ اگر کہا جائے کہ ہر وہ کام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، آپ نے کرنے کا حکم نہیں فرمایا، خلفائے راشدین نے نہیں کیا، صحابہ اکرام نے نہیں کیا، اگر آج ہم اس کام کو نیکی و ثواب سمجھ کر کریں تو یہ بدعت ہے۔ اگر یہ بات کہی جائے تو ہمارے کتنے مسلمان ہیں وہ بھڑک جاتے ہیں، لو جی یہ عبادتوں کو بھی بدعت کہتے ہیں، جبکہ اگر وہ کام واقعی عبادت ہوتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کے گئے ہوتے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اللہ رب العزت نے مقام ہی یہ بیان فرمایا ہے، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ مومنوں کے لیے کوئی مشکل کام ہو تو میرے نبی کو وہ بہت بھاری لگتا ہے، اور وہ ان کے لیے نیکی و خیر خواہی کا بڑا حریص، خیر خواہی کا وہ خواہاں ہے، اور مومنوں کے لیے وہ رؤوف رحیم ہے۔ اگر یہ چیزیں جو آج ہمارے معاشرے میں مروج ہو گئی ہیں، اگر یہ واقعی کوئی دین کا کام ہوتے، اجر و ثواب ہوتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے ہوتے۔ اہل علم نے، سلف صالح نے، امت نے یہ بات کہی ہے کہ ہر وہ خیر کا کام جو خیر کا کام تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا، اور ہر وہ کام جو شر تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع کر دیا۔ اب جو خیر و شر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین مکمل ہو گیا، ہمارے مولویوں کو، بہت سارے مولویوں کو، اور عوام بیچارے تو عوام ہوتے ہیں، مولویوں کو یقین نہیں آ رہا کہ دین مکمل ہوا ہے یا نہیں، جبکہ اگر یہ کہا جائے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اس میں کیا ہے، یہ تو عین عبادت ہے، لوگ اس میں پیسہ خرچ کرتے ہیں، لوگ اس میں وقت خرچ کرتے ہیں، لوگ اس میں یہ کرتے ہیں وہ۔ اگر یہ کہا جائے کہ واقعتاً یہ جو بدعات ہیں ان کی شکل بڑی حسین ہوتی ہے، وہ عبادتیں ہی نظر آتی ہیں، لیکن عبادت کیا ہوگی؟ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا، اور جس بات کا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم نہیں دیا وہ عبادت نہیں ہے، وہ ناجائز ہے، وہ بدعت ہے۔ میں ایک مثال دے کے بات کو آگے چلاتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جس نے قرآن کریم کا ایک حرف پڑھا، ایک حرف، اس کو ایک حرف کے بدلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 10 نیکیاں ملیں گی۔ یہ سنن ترمذی کی صحیح سند سے ثابت حدیث ہے۔ ایک حرف پڑھنے والے کو 10 نیکیاں، اور آپ سمجھانے کے لیے فرما رہے ہیں، وَلَا أَقُولُ أَلِف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ یعنی محض قرآن کریم کا صرف یہ چھوٹا سا حصہ الف لام میم، اگر کوئی اپنی زبان سے یہ کلمات، یہ حروف نکال دیتا ہے، اسے صرف ان حروف کے نکالنے پر 30 نیکیاں ملیں گی۔ قرآن کریم ہے، اس کا پڑھنا اتنا اجر و ثواب ہے، لیکن اگر اس کو اس جگہ پڑھیں گے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے تو پھر وہ ثواب نہیں رہے گا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی خلاف ورزی کے نتیجہ میں وہ گناہ ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد۔ صحیح مسلم، سنن ابو داود اور سنن نسائی میں یہ حدیث ہے کہ بندہ اپنے رب کے قریب ترین اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔
سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ اب ایک آدمی کہے کہ میں سجدے کی حالت میں ہوں تو کیوں نہ میں قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دوں، اللہ کے قریب ترین ہوں، اللہ کا کلام پڑھنے لگتا، تو اس کا یہ عمل سراسر ناجائز ہوگا، اور اس کا عمل یہ باعث ثواب نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روح سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد کس نے فرمایا، کس نے کہا؟ اللہ رب العزت نے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، الا انی نہیت ان اقرأ القرآن راکعا او ساجدا، خبردار مجھے اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ میں قرآن کریم کو رکوع کی حالت میں یا سجدے کی حالت میں پڑھوں۔ اب آپ فرمائیے کہ کیا قرآن کریم کی عبادت، قرآن کریم کی تلاوت کے عبادت ہونے میں کوئی شک ہے؟ لیکن چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اور سجدے رکوع میں قرآن کریم پڑھنے کا حکم نہیں ہے، آپ نے سجدے میں رکوع میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں کی، اگر آج کوئی آدمی اس بات کو عبادت سمجھ کے یہ کام شروع کر دیتا ہے تو پھر وہ سمجھیں کہ وہ عبادت نہیں بلکہ ناجائز ہو جائے گا، گناہ ہو جائے گا۔ اب اس مثال کو سامنے رکھتے ہوئے اب اگلی بات سنیں گے تو انشاءاللہ سمجھ آسانی سے آ جائے گی کہ اتنی اہم عبادت اگر بے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے خلاف کریں گے، آپ نے حکم نہیں دیا وہاں کریں گے تو وہ معاملہ بالکل غلط ہو جائے گا۔ ماہ رجب کا آغاز ہوتا ہے تو اس کے پہلے جمعرات اور جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات جو ہے پہلی، اسی میں لوگ ایک خاص نماز پڑھتے ہیں جس کو یہ مختلف نام دیتے ہیں، طرح طرح کے نام، صلاۃ الرغائب کا نام دیتے ہیں عام طور پر، اور اس کی 12 رکعتیں ہوتی ہیں، اور 12 رکعتوں کا انداز یہ ہوتا ہے کہ ایک رکعت میں پہلی میں سورہ فاتحہ، ایک رکعت میں پہلے سورہ فاتحہ، پھر سورۃ القدر 3 مرتبہ اور 12 مرتبہ قل هو اللہ احد۔ یہ 12 رکعتوں کی نماز اور یہ انداز کہاں سے آیا؟ آپ کو کسی حدیث میں نہیں ملے گا۔ اور یہ صلاۃ الرغائب کس نے بنائی، کہاں سے آ گئی؟ اگر قرآن و سنت سے اس کا ثبوت ملتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، عبادت ہے، بہت بڑی عبادت شمار کریں گے۔ نہ اس جمعرات و جمعہ کی درمیانی رات کے لیے کوئی نماز ثابت ہے اور نہ ہی اس طرح کا انداز کہیں سے ثابت ہوتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں ہے، ماہ رجب شروع ہوتا ہے تو لوگ رجب کے احترام میں روزے رکھنا شروع ہو جاتے ہیں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس انداز میں رجب کے روزے رکھنے کا کوئی حکم نہیں، کوئی ایسا موقع نہیں ہے کہ آپ نے فرمایا اور رجب کے روزے رکھا کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایت بیان کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رجب کے روزے رکھنے سے منع کیا ہے، اس کی سند ضعیف ہے، لیکن مصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند سے یہ ثابت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جن لوگوں کو دیکھتے کہ انہوں نے ماہ رجب میں روزہ رکھا ہوا ہے تو وہ ان کے سامنے باقاعدہ کھانا رکھ کے، صحیح سند سے ثابت مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث، ان کے سامنے کھانا رکھ کے کہا کرتے تھے کہ کھاؤ، کلوا فإنہ شہر، یہ وہ مہینہ ہے کانا تعظمہ الجاہلیہ، عہد جاہلیت میں لوگ اس کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ یعنی یہ روزے رکھنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ثابت نہیں ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ باقاعدہ روزہ رکھنے والوں کے ہاتھوں پر چھوٹے چھوٹے کوڑے سے، ظاہر ہے کہ مار پیٹ تو نہیں نا، کوڑے سے تھوڑا تھوڑا مارتے اور کہتے کہ کھاؤ، اور سامنے کھانا رکھا ہوا ہوتا۔ پر روزوں کے علاوہ ماہ رجب میں لوگ کوشش کرتے ہیں کہ عمرہ کریں، گویا کہ رجب کے مہینے میں عمرہ کرنا کوئی اسپیشل کام ہے، جبکہ صحیح احادیث میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مورخین و مفسرین نے جس بات کو بیان کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمرہ تو کیا ہے حج کے ساتھ، اس کے علاوہ اپنے عمر میں 3 عمرے اور کیے ہیں، اور ان تینوں عمروں کا وقت کون سا ہے، مہینہ کون سا ہے؟ ماہ ذوالقعدہ۔ ماہ ذوالقعدہ یعنی شوال اور ذوالحج کے درمیان
دونوں عیدوں کے درمیان ماہ ذوالقعدہ میں آپ نے 3 عمرے کیے، رجب میں آپ کا کوئی عمرہ ثابت نہیں، تو پھر اس مہینے کو روزوں کے لیے خاص کر لینا یہ بھی بڑی عجیب سی بات ہے۔ اور اس مہینہ میں جو یہ صلاۃ الرغائب پڑھی جاتی ہے، بڑے بڑے ائمہ علماء، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، علامہ عراقی رحمۃ اللہ علیہ، حتیٰ کہ ہمارے پاک و ہند کے جو اکثر لوگ فقہ حنفی کو ماننے والے ہیں، ان کی بڑی مشہور و معروف کتاب ہے در مختار۔ اس میں علامہ ابن الجوزی نے، امام نووی نے، امام طرطوشی نے، ان سب نے کہا کہ یہ نماز بالکل ہی قطعاً کسی بھی شکل میں ثابت نہیں ہے، اور ان روزوں کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سختی کے ساتھ منع کرتے ہیں۔ اب یہ سلسلہ جو پورے مہینے کے حساب سے تھا، اب تاریخ کے حساب سے 22 رجب کو ہمارے مسلمان کنڈے بھرتے ہیں۔ کنڈے بھرتے ہیں، آج کل میرا خیال ہے کچھ زمانہ ماڈرن آ گیا ہے، کنڈوں کی بجائے کچھ اور چیزیں بھرتے ہیں، لیکن وہ کام 22 رجب کو کرتے ہیں۔ اور اس 22 رجب کے کنڈے بھرنے یا اس 22 رجب کو جشن منانے یا 22 رجب کو حلوہ بانٹنے کی وجہ کیا ہے؟ جب پوچھا جائے تو کہتے ہیں جی امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کیا یہ ختم دلات۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے ختم دلانے کا کہا ہے؟ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تاریخ پیدائش ہے؟ نہیں ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تاریخ وفات ہے؟ نہیں ہے۔ یعنی کوئی نہ کوئی سبب، کوئی نہ کوئی نسبت ہونی چاہیے، حتیٰ کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اس 22 رجب کو نہ پیدا ہوئے نہ فوت ہوئے۔ جب نہ وہ پیدا ہوئے نہ فوت ہوئے تو یہ کنڈے جو ہیں یہ کہاں سے آ گئے؟ اب ان کے لیے ایک عجیب قسم کی، عجیب و غریب قسم کی ایک غریب لکڑہارے کی داستان بتائی جاتی ہے، اور وہ داستان لمبی ہے، اس کو ذکر کریں گے تو معروف ہے۔ اس عموماً لوگ جانتے ہیں غریب لکڑہارا تھا، مرا پھرتا تھا، اچھے حالات کے لیے وہ کہیں گیا، اس کی بیوی نے پیچھے سے وزیر محل میں کام شروع کر دیا، نوکری شروع کر دی، دروازے پر جھاڑو دے رہی تھی، تو کچھ لوگ گزرے، امام جعفر صادق ان میں تھے۔ کسی نے پوچھا کہ امام صاحب اگر کسی کی کوئی حاجت ہو، کوئی ضرورت ہو تو وہ کیا کرے؟ تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نعوذ باللہ اتنا بڑا غلط قول منسوب کر دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا آج کے دن، آج کیا تاریخ ہے؟ کہا گیا جی 22 تاریخ ہے، 22 رجب ہے۔ کہا آج کے دن اگر کوئی ہمارے نام کا ختم دلائے گا، ہمارے نام کی پوریاں، میٹھی پوریاں باندھے گا، ہمارے نام کا حلوہ بانٹے گا، تو قیامت کے دن اگر دنیا میں اس کی کوئی حاجت پوری نہ ہو، قیامت کے دن ہمارا پلو پکڑ لے۔ اب یہ اندازہ کریں کہ پلو پکڑ لے، گریبان پکڑ لے، یعنی ہمیں وہ وہاں آ کے پکڑ لے، گھیر لے، کتنا عجیب و غریب نعرہ۔ اور یہ اس شخص کے بارے میں ہے جو خاندان نبوت کا فرد ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے گھر میں 2 مہینے کھانا نہیں پکا کرتا تھا، جن کے گھر میں کئی دنوں تک مسلسل روٹی ہوتی ہی نہیں تھی، اور جنہوں نے عمر بھر پورا پیٹ بھر کے کبھی کھانا نہیں کھایا، اس خاندان کے فرد۔ اور امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، کوئی عام سا آدمی ہو تو ہم کہیں ٹھیک ہے، امام جعفر صادق جیسے متقی اور پرہیزگار انسان سے اس طرح کا نعرہ کہ میرے نام کا حلوہ دیں گے، حاجت پوری نہ ہو گریبان پکڑ لے۔ اگر امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ بیان کریں وہ کتنے پارسا، کتنے نیک انسان تھے، تو اس بات کو یہ ماننے کو جی ہی نہیں چاہتا۔ پھر صرف یہی نہیں، کہتے ہیں کہ وہ خاتون جو نوکری کر رہی تھی اس نے کنڈے دیے، کنڈے بھرے، حلوہ پکا کے تقسیم کیا، اور اس کے شوہر کو جنگل میں خزانہ مل گیا، وہ واپس آیا، اس نے محل جو وزیر محل تھا اس کے سامنے محل تعمیر کیا،
وزیر کی بیگم نے کہا کہ یہ کس کا محل ہے؟ کسی نے بتایا کہ یہ اسی نوکرانی کا محل ہے جو تمہارے گھر میں جھاڑو دیا کرتی تھی۔ اب ظاہر ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ آپس میں رقابت کا کہہ لیں، آپس میں حسد کا کہہ لیں، اس کے شوہر نے عجیب و غریب قسم کی باتیں کر کے اس کے شوہر کو جو نئے محل میں آباد ہوا اسے جیل میں بند کروا دیا، اور پھر یہ سلسلہ عجیب و غریب قسم کی داستان جو ہے۔ بہرحال اس کی بیوی کہتی ہے کہ تمہارے جیل میں بند ہونے کا تمہارا کوئی قصور نہیں۔ وزیر کی بیوی نے جب یہ سنا کہ سامنے والے اس وجہ سے مالدار ہوئے ہیں کہ انہوں نے کنڈے بھرے ہیں، تو وزیر کی بیوی نے انکار کر دیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تو وزیر کو ہٹا دیا گیا، اسے جیل میں بند کر دیا گیا، اور عجیب و غریب اس پر الزام لگائے گئے۔ غرض یہ کہ اس نے جب یہ دیکھا کہ ہمارا وزیر جیل میں بند ہے، کہا کہ تمہارا قصور نہیں ہے، قصور میرا ہے، میں نے کنڈوں کا انکار کیا تھا۔ کنڈے بھرے، وہ جیل سے بھی نکل گیا، دوبارہ اپنی جگہ وزارت میں بھی آ گیا۔ اور یہ کہانی کہاں ہے؟ قرآن و سنت حدیث کی کتابوں میں کہیں سے آپ تلاش کریں گے نہیں ملے گی۔ یہ کہانی جو بنائی گئی، کوئی منشی جمیل احمد ہیں، انہوں نے شعروں میں ایک قصہ ٹائپ بنایا اور اسے لوگوں نے شریعت بنا لیا، قرآن و سنت کو چھوڑا اور اسے اپنی شریعت کے طور پر اختیار کر لیا۔ جبکہ یہ سب سے پہلے یہ کنڈوں کا سلسلہ جو ہے 1906 میں، سن 1906 میں رامپور یوپی انڈیا میں ایک شاعر تھے امیر مینائی، جسے تبررائی بھی کہا جاتا ہے، جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے خلاف بد زبانی کیا کرتا تھا۔ اس امیر مینائی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بغض میں اپنا زہر نکالنے کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی تاریخ 22 رجب کو یہ حلوے بانٹنے کی رسم شروع کی تھی۔ کب شروع ہوئی؟ 1906 میں۔ اور آج کل کیا ہے؟ 1921۔ جمع تفریق آپ جانتے ہیں کل 115 سال بنتے ہیں، اس سے پہلے یہ رسم بھی کہیں نہیں تھی۔ کہانی والے نے کہانی لکھ دی، زمانہ ڈال دیا پرانا امام جعفر صادق کا، جبکہ اس کا کوئی سر ہے نہ پیر ہے، بالکل جھوٹی کہانی۔ تو اس طرح کی کہانیوں پر ایمان رکھتے ہوئے یہ کنڈوں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیا۔ جبکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس تاریخ کو فوت ہوئے، ان کی وفات پر خوشی منائی جاتی ہے۔ اور یہ خوشی کون مناتے ہیں؟ تبررائی سے تو آپ سمجھ گئے ہوں گے نا، رافضی شیعہ۔ اور میں نے پچھلے ایک درس میں یہ بات کہی ہے کہ ہمارا بڑا عجیب سا مزاج ہے کہ کہیں سے کچھ بھی آ جائے ہم لے لیتے ہیں۔ عیسائیوں سے آ گیا، ہندوؤں سے آ گیا، اور شیعہ سے آ گیا۔ یہ کنڈوں کی رسم شیعہ نے بنائی، انہوں نے جشن کی شکل بنائی، اور آج ہمارے اہل سنت بھی کنڈے بھر رہے ہیں۔ اہل سنت بڑے شوق سے 22 رجب کو یہ کام کرتے ہیں، جبکہ اس 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے وفات پائی تھی، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سالہ ہیں۔ اب یہاں تھوڑی سی بات سمجھ لیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سالہ ہیں، اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، رملہ بنت سفیان رضی اللہ عنہما، یہ ان کے بھائی ہیں۔ اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، رملہ بنت سفیان رضی اللہ عنہما، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، ازواج مطہرات میں سے ہیں۔ اور ازواج مطہرات کے بارے میں تمام مسلمانوں کا یہ ایمان ہے کہ وہ قرآن کریم کی روح سے مومنوں کی مائیں ہیں۔ اب حضرت ام المومنین حضرت رملہ ہیں، ام حبیبہ، وہ جب مومنوں کی مائیں ہیں تو ان کا بھائی کیا ہوا؟ مومنوں کا ماموں۔ ماں کا بھائی کون ہوتا ہے؟ ماموں، سیدھی سی بات ہے۔ ہم لوگ پنجابی میں ماما کہتے ہیں، اور ماما کا مقام اتنا مشہور ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کہنے سے ماں، اور اگر 2 مرتبہ کہیں ماں تو تب جا کے بنتا ہے ماما۔ وہ مومنوں کے ماما
اور ان شیعہ نے، ان جعفریوں نے، ان روافض نے، رافضہ نے ان کی وفات کو جشن بنایا، اور اس تاریخ کو انہوں نے باقاعدہ یہ سلسلہ شروع کیا اور کنڈے بانٹنا، حلوے بانٹنا شروع کر دیا۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ 22 رجب گزر گئی تو آگے آ جاتی ہے 27 رجب۔ یہ ماہ رجب ہی کے اندر سارا کچھ ہوتا چلا رہا ہے۔ 27 رجب کو ہمارے یہاں پاک و ہند میں رات کو عبادت کی جاتی ہے، دن کو روزہ رکھا جاتا ہے۔ اب اگر ماہ شب معراج 27 رجب کو جو شب معراج کہا جاتا ہے، اگر یہ کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہوتا، مسلمانوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا ہوتا تو ٹھیک، ہم عبادت ہو گئی، سنت ہو گئی، ہم بھی وہ کام کریں۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس واقعہ کے بعد 11-12 سال آپ دنیا میں حیات رہے، آپ نے یہ کام نہیں کیا، قطعاً ثابت نہیں ہے۔ اور یہ معراج کب کرائی گئی؟ بعض تابعین، امام شہاب الدین زہری اور امام عروہ رحمۃ اللہ علیہما، وہ دونوں کہتے ہیں کہ ہجرت سے 1 سال پہلے، یعنی ہجرت سے 1 سال پہلے ہو تو یہ ماہ ربیع الاول میں ہوتی ہے۔ اور امام سدی جو کہ بڑے مشہور و معروف مفسر ہیں، تفسیروں میں آپ ان کا نام بکثرت پڑھتے ہیں، مفسر ہیں مشہور، وہ کہتے ہیں کہ ہجرت سے 16 مہینے پہلے، یعنی ماہ ذوالقعدہ، یا ماہ ذوالقعدہ میں ہے یا ماہ ربیع الاول میں ہے۔ اور بعض اہل علم نے کہا کہ نہیں ربیع الثانی ہے، کسی نے کہا کہ نہیں رجب ہے، کسی نے کہا نہیں شوال ہے، اور کسی نے کہا نہیں ذوالحج۔ اب یہ اندازہ کریں کہ شب معراج یا معراج کی رات کا مہینہ متعین نہیں، تاریخ کہاں متعین ہوگی؟ جب مہینہ میں اتنا اختلاف ہے تو تاریخ، اگر یہ رات منائی جانے والی کوئی چیز ہوتی تو یہ اختلاف نہ ہوتا، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی بات نہیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ملنے سے پہلے کی بات نہیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد ہجرت سے 1 سال یا 1.5 سال پہلے کی بات ہے۔ اگر یہ کام، یہ رات عبادت کی ہوتی اور یہ دن روزے کا ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً ہمیں بتا کے گئے ہوتے، آپ نے خود روزے رکھے ہوتے اور دوسرے لوگوں کو روزے رکھنے کا آپ نے حکم دیا ہوتا۔ لیکن قطعاً ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہے۔ جب یہ مہینہ ثابت نہیں، یہ رات ثابت نہیں، تو پھر یہ رات عبادت کے لیے خاص کر لینا، اور اس رات میں صلاۃ الرغائب، وہی جو نام پہلے رجب کے آغاز میں کیا جاتا ہے، وہی نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں کوئی خاص عبادت کی، صحابہ اکرام، خلفائے راشدین، تابعین، حتیٰ کہ ائمہ 4 میں سے کسی نے اس رات کو اس طرح کی کسی عبادت کے لیے جائز قرار نہیں دیا، بلکہ اس معراج کی رات میں جتنی بھی عبادت کی جاتی ہیں یا جس رنگ میں لوگ عبادت کرتے ہیں، لوگ اس رات میں چراغاں کرنا، رات کو موم بتیاں جلانا، کمکمے جلانا اور جشن منانا اپنے لیے کہ بہت بڑی عبادت سمجھتے ہیں۔ یہ سلسلہ جو ہے جشن منانے کا، یہ چیزیں ساری کی ساری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہرگز ثابت نہیں ہیں۔ اگر یہ ثابت ہوتی تو ظاہر ہے کہ کیا حرج تھا، ہمیں اس میں کیا مسئلہ تھا کہ ہم لوگوں کو کہتے کہ مناؤ، ہم بھی ساتھ شامل ہوتے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے۔ اور یہ سلسلہ جو ہے ائمہ نے لکھا، بڑے بڑے ائمہ نے، علامہ ابو شامہ الباعث علی انکار الحوادث ان کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے ذکر کیا۔ اسی طرح امام ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا، اور امام ابن العربی کے نام سے میں آپ کو ایک بات عرض کر دوں، امام ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ مفسر ہیں، محدث ہیں، اور ایک ہیں جسے اس سے بھی بڑا شیخ اکبر
اور امام اور پتہ نہیں کیا کیا کر کے کہا جاتا ہے، وہ ہیں ابن عربی بغیر الف لام کے۔ وہ جو کچھ بھی کہا جاتا ہے وہ صوفی ہیں اور پٹڑی سے اترے ہوئے لوگوں میں سے ہیں، اور ان کے ساتھ کیا 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 گیا، کیسے ان کی وفات، موت اور ان کا انجام کیا ہوا، وہ الگ تاریخی بات ہے۔ یہ ہیں امام ابن العربی، محدث اور مفسر۔ عارضۃ الاحوذی شرح سنن ترمذی بہترین کتاب، اور تفسیر آیات الاحکام تفسیر کی بہترین کتاب امام ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ امام ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ اور ابو شامہ انہوں نے کہا ہے کہ ان موم بتیوں کے جلانے کا رواج جو ہے وہ ہارون رشید کے زمانے میں آ کے ہوا۔ ہارون رشید کے زمانے میں ایک برمکی خاندان تھا، ان برامکا نے، وہ خاندان مجوسی تھا، آتش پرست، ہیلے بہانے سے انہوں نے لوگوں میں آتش پرستی کو رواج دینے کے لیے، لوگوں کو پتہ بھی نہ چلے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور موم بتیاں جلائیں، اس کے اوپر ظاہر ہے کہ خوشیاں منائیں، تو یہ برامکا خاندان کی ایجاد ہے ہارون رشید کے زمانے میں آ کے۔ اب اگر اس کو ہم کہیں کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، خلفاء راشدین، تابعین، حتیٰ کہ یہ ائمہ اربعہ سے بھی ہرگز ثابت نہیں ہے، تو ایسے میں اگر یہ کہا جائے کہ یہ بہت بڑی عبادت ہے تو یہ بات صحیح نہیں۔ رہا مسئلہ کہ کیا یہ رات عظمت والی ہے یا نہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ رات کون سی ہے کسی کو معلوم نہیں، غیر متفق علیہ بات، لیکن رات عظمت والی ہے کہ اس رات میں ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی، ایک عظیم معجزہ۔ آپ کو راتوں رات مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک براق پر، اور بیت المقدس سے 7 آسمانوں تک اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے معراج کروائی۔ معراج عروج سے اوپر کو چڑھنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عظیم معجزہ دیا گیا، اور علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح بعض دیگر اہل علم نے کہا ہے کہ اگر 2 راتیں لی جائیں، ایک رات شب معراج اور ایک رات ہے لیلۃ القدر، شب معراج اور لیلۃ القدر، لیلۃ المعراج، لیلۃ القدر، ان دونوں راتوں میں اگر موازنہ کیا جائے تو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت شب معراج افضل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کیونکہ آپ کو معراج کروائی گئی آسمانوں کی۔ اب مومن مسلمان تو وہاں نہیں گئے نا، لیکن مومنوں اور مسلمانوں کے لیے لیلۃ القدر افضل ہے، کیونکہ لیلۃ القدر وہ رات ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نازل کیا اور فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، وہ رات 1000 مہینے سے، 63 سال اور 4 مہینے کی عبادت سے بھی افضل ہے۔ تو کہا گیا کہ مومنوں کے لیے لیلۃ القدر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لیلۃ المعراج افضلیت کے اعتبار سے۔ یہ اہل علم کے بہت باریک نقطے ہیں، اور اسی طرح یہ بھی کہا گیا کہ اگر عشرہ ذوالحج اور عشرہ رمضان میں موازنہ کیا جائے، عشرہ رمضان سے مراد رمضان المبارک کا آخری عشرہ، اور عشرہ ذوالحج سے مراد پہلا عشرہ، تو کہا گیا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا اور ان کے شاگرد علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ نے کہا کہ اس سے بہتر توجیہ ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ کہتے ہیں کہ ذوالحج کے پہلے 10 دن افضل ہیں، 10 دن افضل ہیں کیونکہ ان میں یوم عرفہ ہے، ان میں قربانیاں ہیں، ان میں روزے ہیں، ان میں صدقات ہیں، ان میں خیرات ہیں، اس میں عشرہ ذوالحج کے 10 دنوں میں بہت ساری عبادتیں جمع ہیں۔ عشرہ ذوالحج کے 10 دن افضل، اور عشرہ رمضان کی 10 راتیں افضل۔ اب ظاہر ہے کہ راتوں کے حساب سے اگر دیکھا جائے گا تو عشرہ رمضان کی 10 راتوں میں سے ایک رات وہ ہے جس میں اگر اللہ رب العزت کی توفیق سے کوئی آدمی اس رات کو پالے تو اس کو 63 سال اور 4 مہینے یعنی 1000 مہینے سے زیادہ کا ثواب ملتا ہے۔
اہل علم نے اس سلسلے میں بڑی باریکیاں بیان کی ہیں. تو یہ شب معراج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یقیناً بہت ہی فضیلت والی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے لیے کوئی مخصوص عبادت ہمیں نہیں دی. اگر کوئی مخصوص عبادت ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کے گئے ہوتے. اب ماہ شعبان کی 15 تاریخ آتی ہے تو ہمارے لوگ 15 تاریخ کو پھر مختلف انداز سے مناتے ہیں. شب برات کہا جاتا ہے، جبکہ یہ لفظ جو ہے عربوں کے یہاں کتب احادیث میں صحیح احادیث میں سے کہیں شب برات کا یا للت و برات کا لفظ نہیں ملتا کسی صحیح حدیث سے. اور ہم نے اس کو شب قدر بھی کہا، شب رات بھی کہا، اور وہ اصل میں عربوں میں اور حدیث میں اس کا ذکر جو ہے وہ لیلۃ النصف میں شعبان کے طور پر ہے، نصف شعبان کی رات. اس نصف شعبان کی رات بھی وہی چراغاں کیا جاتا ہے، موم بتیاں جلائی جاتی ہیں. اور اس رات کو تو صرف موم بتیاں نہیں جلائی جاتی، بلکہ اس رات کو تو باقاعدہ پٹاخے اور کتنی آتش بازی ہوتی ہے. اب اگر یہ کہا جائے کہ برامکہ نے مسلمانوں میں جو آتش پرستی کا مختلف طریقے سے رواج دینا شروع کیا تھا، تو یہ بھی انہی کی شرارت کا ایک نتیجہ ہے. لوگ بے شمار آتش بازی کرتے ہیں، اور اس آتش بازی کے نتیجہ میں آپ لوگوں سے یہ بات مخفی نہیں ہے کہ بہت سارے لاکھوں بلکہ اگر کہا جائے کہ کروڑوں روپے ضائع ہوتے ہیں، کوئی کام نہیں. اور اسی پر بس نہیں، بلکہ اس رات کئی جانیں ضائع ہوتی ہیں. آپ کے علم میں موقع یہ خبریں آتی رہتی ہیں کہ داروگروں کے گھر میں آگ لگ گئی. داروگر کے گھر میں آگ لگے گی تو وہ 4-6 گھروں کو بھی ساتھ لے جائے گا، کیونکہ وہ تو بارود کا بھرا ہوا گھر ہوتا ہے. اس کے تو اگر صرف اسی قباحت کو لیا جائے تو یہ عمل جائز نہیں ہو سکتی. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے بعض لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں لو جی دولت کمائی کس لیے جاتی ہے، یہ رونق میلہ کھیل تماشا. اللہ کے بندو، کھیل تماشا رونق میلہ اس شرعی حدود کے اندر رہ کر کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ جیسے چاہے رونق میلہ کریں. اس طرح تو پھر بہت ساری باتیں ہیں رونق میلے کے نام سے اگر وہ لوگ کریں گے تو پھر شریعت کہاں جائے. اس رات کو ایک یہ آتش بازی اور چراغاں کا مسئلہ ہے جو کہ برامکہ کا یاد کردہ ہے، اور دوسرا مسئلہ جو اس رات کو رکھا گیا وہ ہے رات کی عبادت. اس رات کو ایک نماز پڑھی جاتی ہے جس کو کہا جاتا ہے صلاۃ الالفیہ، صلاۃ الخیر یا صلاۃ الالفیہ. 10 رکعتیں ہیں، اور ان 10 رکعتوں میں ہر رکعت میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 10 مرتبہ قل ھو اللہ. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 10 مرتبہ قل ھو اللہ. اگر 100 رکھتے ہیں، 10 رکھتے نہیں 100 رکھتے ہیں، ہر رکعت میں 10 مرتبہ قل ھو اللہ. اب اگر 10 رکعتیں پڑھیں 100 مرتبہ اس میں قل ھو اللہ پڑھیں ہر رکعت میں، تو یہ کتنا ہو گیا؟ 1000 ہو گیا نا سیدھا. تو اس کو نام ہی صلاۃ الالفیہ یا ہزاری نماز یہ نام دیا گیا. نہ اس کا سر ہے نہ پیر ہے، نہ کہیں سے یہ ثابت ہے، اور اہل علم نے اس کے بارے میں لکھا کہ اس کا کوئی وجود ہی کہیں نہیں ملتا. اور اسی رات کو ہمارے یہاں کچھ منانے کا ایک انداز یہ بھی رکھا گیا کہ اس رات کو حلوہ تیار کیا جاتا ہے. حلوہ پکاتے ہیں، کھاتے ہیں، کھلاتے ہیں، باقاعدہ ایک جشن کی شکل ہوتی ہے. اور حلوہ تیار کرنے یا حلوہ کھانے کے سلسلہ میں اگر ان سے پوچھا جائے کہ اس حلوے میٹھا تیار کرنا، حلوہ کھانا سارا سال جائز، سال بھر میں جب چاہیں کھائیں، جب چاہیں پکائیں، جب چاہیں لوگوں کو بھی کھلائیں. لیکن اس کو اسپیشل عبادت سمجھتے ہوئے اور ایک خاص انداز سے دن مقرر کر کے اگر کوئی یہ حلوے کا سلسلہ شروع کرتا ہے تو اس کے لیے پھر دلیل چاہیے، ثبوت چاہیے. ہمارے بعد مولوی حضرات نے کہا کہ ہاں دلیل ہے. جی بتائیے کون سی دلیل ہے؟ کہتے ہیں کہ دلیل یہ ہے کہ اس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے غزوہ احد کے موقع پر.
اب اندازہ کیجئے کہ غزوہ احد کے موقع پر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دندان مبارک شہید ہونے کی وجہ سے حلوہ تیار کیا گیا، اور آپ نے حلوہ کھایا، ہم بھی حلوہ کھایا۔ اب حلوہ خوری کا شوق ہوگا تو دلائل تو اس طرح کے گڑے ہی جائیں گے نا، جبکہ دنیا جانتی ہے کہ غزوہ احد کب ہوا؟ سن 3 ہجری کی 7 شوال کو، سن 3 ہجری کی 7 شوال، ہجری چھوڑ دیجیے آپ ہمیں تو لے رہے ہیں مہینے کا۔ 7 شوال کو آپ کہیں بھی کوئی بھی کتاب کھول کے دیکھ لیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کا آغاز جو ہے وہ 7 شوال کو ہوا تھا، بلکہ 7 شوال کو پورا کام ہی ہو گیا تھا، غزوہ بدر مکمل ہو گیا۔ اب حلوہ خوری کے شوق میں آپ نے تاریخ بھی الٹ پلٹ کر دی، اپنی حلوہ خوری کی اتنی خواہش کہ آپ نے اس غزوہ احد کے مہینے کو ہی بدل دیا، شوال کو شعبان میں لے آئے۔ 15 تاریخ شوال کی 7 ہے، یہاں 15 تاریخ، نہ تاریخ ملتی ہے اور نہ ہی مہینہ ملتا ہے، اور آپ اس کا تو یہ ایک حلوہ خوری کی جو سنت یہ بنائے ہوئے ہیں لوگ، یہ ہے۔ اور دن کو روزہ رکھا جاتا ہے، 15 شعبان کے دن کو روزہ رکھا جاتا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ کوئی سارا سال روزے رکھے نہ رکھے، 15 شعبان کے روزے پہ آ کے تو ایک دم ٹائٹ ہو کے کھڑے ہو جائیں گے، روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے سال میں نفلی روزے بہت سارے بتائے۔ اگر کوئی 6 مہینے کے روزے رکھنا چاہے تو اس کے لیے بھی سنت ہے صوم داودی، ایک دن روزہ ایک دن چھٹی، مسلسل 6 دن کے روزے نہیں، کیونکہ نفل روزے کبھی بھی مسلسل رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ آپ نے کبھی بھی مسلسل کسی بھی مہینے کے روزے سوائے رمضان کے نہیں رکھے، کیونکہ یہ بات جو ہے یہ باقاعدہ کتب حدیث میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حتی یقول لا یفطر، حتی یقول لا یفطر۔ امہات المومنین سے یہ بیان ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھنا شروع کرتے، ہم سمجھتے کہ شاید آپ افطار ہی نہیں کریں گے، رکھتے جائیں گے، وَيُفْطِرْ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ، آپ روزہ چھوڑ دیتے، ہم سمجھتے کہ آپ کبھی روزہ رکھیں گے ہی نہیں۔ اور وَمَا رَأَيْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسْتَكْمَلَ شَهْرًا قَطُّ إِلَّا رمضان، میں نے کبھی سال کے 12 مہینوں میں سے کسی مہینے کو مکمل روزے رکھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا سوائے رمضان کے مہینہ کے۔ وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شعبان، لیکن آپ نے شعبان کے مہینہ میں سب سے زیادہ روزے رکھے۔ بالکل ٹھیک، صحیح حدیث ہمارے سامنے موجود ہیں، صحیح بخاری، ترمذی، نسائی اور سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے۔ اب یہ ہے عمل کہ شعبان میں بکثرت روزے رکھے جائیں، بکثرت نہیں رکھیں گے اور ایک دن روزہ ایک دن چھٹی والا عمل کچھ سال بھر کرتا آ رہا ہے، اس مہینے بھی کر لے، جائز ہے۔ اگر کوئی ہر مہینے کے 3 روزے رکھتا ہے اور وہ 13، 14 اور 15، جس کو ایام بیز کے روزے کہا جاتا ہے۔ ایام بیز یعنی روشن دن، حالانکہ وہاں دن روشن نہیں ہوتے، دن تو ایسے ہی ہوتے ہیں، راتیں روشن ہوتی ہیں۔ 13، 14، 15 آپ سمجھتے ہیں کہ آسمان پر چاند اپنے جوبن پر ہوتا ہے، تو نام رکھا گیا ایام بیز کے روزے۔ یہ 3 روزے کوئی اگر پورا سال رکھتا ہے، شعبان میں بھی رکھے اور 15 کا بھی رکھے، اور اگر کوئی ہر ہفتے کے 2 روزے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہیں، اور وہ 2 روزے ہیں سوموار اور جمعرات، یوم الاثنین اور یوم الخمیس، اگر کوئی یہ 2 روزے رکھتا ہے، سارا سال رکھتا آ رہا ہے، تو وہ یہ روزہ اتفاق سے یوم الاثنین کو آ جائے رکھے، اتفاق سے یہ روزہ یوم الخمیس کو، جمعرات کو آ جائے رکھے۔ یعنی اتفاقیہ طور پر اگر یہ روزہ جو ہے جمعرات کو یا سوموار کو آ جاتا ہے، سوموار جس کو پیر بھی کہتے ہیں، بڑا مشہور لفظ ہے، اور پتہ نہیں پیر کہنے کی وجہ کیا ہے۔ بہرحال اگر کوئی سال بھر یہ عمل کرتا آ رہا ہے، شعبان میں بھی کرے، کوئی حرج والی بات نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس شعبان میں بکثرت روزے رکھا کرتے تھے۔ اہل علم نے اس کی کئی وجوہات رکھی ہیں، ذکر کی ہیں، کہا کہ آپ جو
جمعرات اور سوموار کا روزہ رکھا کرتے تھے، کچھ روزے چھوٹ جاتے، یہاں آ کے مکمل کر لیتے۔ بعض نے کہا ہے کہ امہات المومنین رضی اللہ عنہن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ کے وجود، آپ کے موجود ہونے کی وجہ سے اپنے جو چھوٹے ہوئے روزے ہیں جو ہر مہینے عورتوں کے چھوٹ جاتے ہیں، وہ چھوٹے ہوئے روزے لیٹ کرتی رہتیں، حتیٰ کہ شعبان آ جاتا تو وہ شعبان میں اپنے وہ چھوٹے ہوئے 6، 7، 5 روزے رکھا کرتی تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ پھر روزہ رکھ لیا کرتے تھے۔ یعنی شعبان میں بکثرت روزے رکھنے کی وجوہات جو اہل علم نے ذکر کی ہیں وہ یہ مختلف وجوہات ہیں۔ اسی طرح یہ بکثرت روزے رکھنے کا ایک سبب سنن ابو داود، ترمذی، ابن ماجہ، مصنف عبدالرزاق، ان سب کتابوں میں صحیح سند سے ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک شہر، یہ وہ مہینہ ہے یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان، رجب کے مہینے اور رمضان کے مہینے کے درمیان یہ آتا ہے اور لوگ اس سے غافل ہو جاتے ہیں، عموماً لوگ اس سے غافل رہتے ہیں۔ وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالِ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں بندوں کے اعمال اللہ کی طرف، تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، بندوں کے اعمال اللہ رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل جب اللہ کے حضور اٹھا کے لے جایا جائے تو میں اس وقت روزے کی حالت میں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کی وجہ بھی بتا دی کہ شعبان میں بندے کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے روزہ رکھا کرتے تھے، بکثرت روزہ رکھیے، کوئی بات نہیں۔ شعبان کے آخر میں جا کے 1 یا 2 روزے لوگ رکھتے ہیں، اور وہ کیوں رکھتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ سلامی کا روزہ ہے کہ آگے رمضان آنے والا ہے، یا کہیں گے کہ یہ استقبال کا روزہ ہے، یعنی رمضان کا استقبال ہے۔ اور کچھ لوگ ایک نئی توجیہ رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ 1 روزہ پہلے رکھ لیتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ چاند کے دیکھنے میں، رؤیت ہلال میں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہو، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا روزہ چھوٹ جائے، یہ روزہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے، من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے ایسے دن کا روزہ رکھا جس کے رمضان ہونے یا نہ ہونے میں شک ہے، اس نے ابو القاسم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی، اس نے ابو القاسم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ آخری 1-2 دن کا روزہ رکھنا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، بلکہ بعض حدیث سے تو پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصف شعبان کے بعد روزے رکھنے سے روک دیا۔ پہلے حصے میں آپ روزے رکھیں جتنے رکھنا ہے، لیکن 15 کے بعد کے روزے جو ہیں وہ نہ رکھیں، اور اس کے لیے بھی خاص وجہ بیان کی گئی۔ کہا گیا کہ اگرچہ ان میں شعبان کے روزوں میں ثواب ہے، لیکن ہیں تو نفل، جبکہ آگے ماہ رمضان آ رہا ہے اور اس کے روزے فرض ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ روزے دار جو ہے وہ بکثرت شعبان کے روزے رکھ کے ضعیف ہو جائے، کوئی ایسا سبب بن جائے کہ اس سے رمضان کا روزہ چھوٹ جائے، تو اس سے بہتر ہے کہ یہ نفل چھوڑ دے، یعنی شعبان کے نصف آخر میں روزہ رکھنا جو ہے وہ بند کر دے۔ اور 15 شعبان جس کو منانے کی 2 شکلیں میں نے بتائی ہیں، حلوہ پکایا جاتا ہے، حدیثیں گھڑ لی یا تاریخ گھڑ لی اپنی طرف سے، اور چراغاں کیا جاتا ہے جو کہ برام کا آتش پرست مجوسیوں کی ایجاد ہے، وہ بھی یہ کرتے ہیں۔ صفائی ستھرائی کرتے ہیں، راتوں کو خاص طور پر کہتے ہیں کہ روحیں آتی ہیں، روحیں پلٹ کے آتی ہیں۔ اب یہ ان کی بات بڑی عجیب ہے کہ روحیں پلٹ کے گھروں میں آتی ہیں۔ میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں، شاید لوگوں کو بہت تکلیف ہو، معذرت کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ ایک صاحب فوت ہو گئے اور اس کی بیوی نے دوسرے آدمی سے نکاح کر لیا۔ اب وہ روح پلٹ کر آئی اور دیکھا کہ اس کی بیوی جو ہے وہ کسی دوسرے کے ساتھ ہے، کیا پھر وہ دوبارہ آئے گی اگلے سال؟
عجیب قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ اس رات میں روحیں پلٹ کے آتی ہیں، لہذا راتوں کو صفائی کرو، راتوں کو اچھی طرح رکھو، اپنے گھروں کی صفائی کرو، کپڑوں کی صفائی، نئے کپڑے پہنائے جاتے ہیں۔ اور ایک خاص طور پر جو اس مہینے کے اس درمیانے دن کا روزہ رکھا جاتا ہے، اس روزے کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس روزے میں بڑی فضیلت ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس نے یہ روزہ رکھا اسے ایک سال پہلے، ایک سال پچھلے 2 سالوں کے روزوں کا ثواب ملے گا، اور اتنے اس کو یہ اور یہ اجر و ثواب، جبکہ اس تک کوئی حدیث جس میں اس دن کے روزے کی یہ فضیلت بیان کی گئی ہو، کوئی حدیث صحیح ثابت نہیں ہے۔ بلکہ ایک بات جو رات کے بارے میں کہی جاتی ہے کہ رات کو ہم نماز پڑھتے ہیں، ہزاری نماز یا صلاۃ الالفیہ، خود ساختہ جعلی نماز ہے، لیکن کسی بھی رنگ میں اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو انہوں نے ایک دلیل یہ دے رکھی ہے کہ اس رات کو جو بڑے بڑے فیصلے ہیں وہ ہوتے ہیں۔ اس رات کو اللہ بڑے بڑے امور کے، اگلے سال جو کچھ ہونے والا ہے کہتے ہیں وہ ہوتے ہیں، کسی کی موت ہوگی، کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوگا، کسی کی شادی ہوگی، یہ بڑے بڑے معاملات جو ہیں وہ اس رات میں طے ہوتے ہیں۔ کئی لوگ تو میرا خیال ہے صرف اسی لیے ڈرتے ہوئے نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہیں اس سال میں ہماری موت نہ واقع ہو جائے۔ اگر فیصلہ موت کا اس رات میں لکھا ہوا ہے تو آ جائے گی، آپ نماز پڑھیں نہ پڑھیں۔ اور جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ اس رات میں فیصلے ہوتے ہیں، یہ سراسر غلط ہے۔ قرآن کریم نے فیصلوں والی رات جو ہے وہ اس رات کو قرار دیا جو قرآن کریم کے نزول کی رات ہے۔ قرآن کریم کا نزول کب ہوا؟ رمضان المبارک، اور یہ بات طے ہے، اور یہ قرآن کریم کے اندر ہی یہ بات ثابت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 میں ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اور آخری اس پارے میں جا کے چھوٹی صورت معروف ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، رات مقرر کر دی کہ اس قرآن کو ہم نے قدر والی رات میں، جس ایک رات کی عبادت کا ثواب 1000 مہینے سے زیادہ ہے، اور ساتھ ہی جس رات میں فیصلے ہوتے ہیں اسی رات میں قرآن نازل کیا گیا۔ اس بات کا پتہ ہمیں سورہ دخان کی آیت نمبر 1 سے لے کے 5 تک پڑھیں، آپ کے لیے بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ وہ رات کون سی ہے۔ سورہ دخان کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد ہے حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا۔ یہ ہیں وہ الفاظ کہ اس رات میں یفرق فیہا کل امر حکیم، اس رات میں جو حکیمانہ فیصلے جو اگلے سال ہونا ہے، تقدیر تو پہلے سے ایک لکھی ہوئی طے ہے نا، ایک سال کے دوران کیا ہونا ہے، اللہ رب العزت اس کے کچھ اسپیشل اوامر جاری فرماتے ہیں، تو وہ کس رات میں ہے؟ جس مبارک رات میں اللہ نے قرآن نازل کیا۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ قرآن کریم کھول لیں، سورہ دخان نکال لیں، پہلی 5 آیات پڑھیں، صرف آپ کے سامنے کھل کر یہ بات آ جائے گی کہ وہ رات کون سی ہے، وہ لیلۃ القدر رمضان والی ہے یا یہ 15 شعبان والی ہے۔ اور 15 شعبان والی رات کے نہ ہونے کا تو ہمارے علماء احناف میں سے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ملا علی قاری، معروف ہیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس بات کا رد کیا ہے کہ وہ 15 شعبان کی رات نہیں بلکہ وہ رمضان والی رات ہے۔ اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، من قال انہا لیلۃ نصف من شعبان فقد ابعد النجع، جس نے یہ کہا کہ وہ رات 15 شعبان کی یا نصف شعبان والی رات ہے تو وہ بڑی دور کی کوری لایا۔ فإن نص القرآن انہا فی رمضان، قرآن کریم کی نص آیت موجود ہے کہ وہ رمضان میں ہے، شعبان میں نہیں ہے۔ تو اس رات کے قیام اور اس دن کے صیام روزے یہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ جو چیزیں ہمیں
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں ان چیزوں پر ہم اکتفا کریں، اور یقیناً انہی میں خیر و برکت بھی ہے۔ جہاں تک تعلق ہے ہماری اپنی خود ساختہ نمازوں کا، اپنی خود ساختہ روزوں کا، اپنی طرف سے بنائی ہوئی عبادتوں کا، ان سے جتنا بھی ہو سکے بچیں،